السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ اسلام کے ایک عظیم رکن اور اللہ تبارک و تعالی کے ایک اہم ترین فریضہ نماز سے متعلق ہوگا، جس کا قائم کرنا بندے مومن کے ایمان کی دلیل ہے اور اس کا چھوڑنا کفر ہے۔ اس نماز کے بہت ہی زیادہ فضائل و ثمرات کا کتاب و سنت میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب ایک بندے مسلم نماز قائم کرتا ہے تو اسے گوناگوں فضائل اور بے پایاں اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے فضائل میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ نماز بندے مسلم کو بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ توحید و رسالت کے اقرار اور اس کی تصدیق کے بعد نماز کا قائم کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال افضل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال اور عبادات میں کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز ادا کرنا۔ بندے مسلم وقت پر نماز ادا کر لے بلا کسی تاخیر کے، یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اس نماز کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز کے ذریعے سے بندے مسلم کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل يبقى من درنه شيء، کہ اے میرے صحابہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر کسی آدمی کے دروازے پہ پانی کی ایک نہر بہتی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو جب بندے مسلم نماز قائم کرتا ہے اور اس کا اہتمام اور اس کی پابندی کرتا ہے تو بندے مسلم کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔
چوتھی فضیلت یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے بندے مسلم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کہ دن کے دونوں سروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کریں، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو یہ نماز جو نیکیوں میں سب سے افضل ہے، سب سے مقدم ہے، جب بندے مسلم نماز قائم کرتا ہے تو نماز کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ یہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب بندے مسلم نے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا ہو، یعنی جب بندے مسلم ایک نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، پھر جب دوسری نماز قائم کرتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بندے مسلم ایک جمعہ ادا کرتا ہے، پھر جب دوسرا جمعہ ادا کرتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بندے مسلم ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس میں عبادات کرتا ہے، پھر جب دوسرا رمضان آتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادات انجام دیتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار موسم سرما میں باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ایک شاخ کو پکڑا، اس کو ہلایا، اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ، کہ بندے مسلم جب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز قائم کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ویسے ہی جھڑتے ہیں جس طریقے سے اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو بندے مسلم جو نماز قائم کرنے والا ہے، اللہ کا نمازی بندہ، روئے زمین پہ چلتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک و صاف رہتا ہے۔ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ یہ 5 وقت نمازیں بندے مسلم کے لیے دنیا و آخرت میں نور ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز نور ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ آپ اندھیروں میں چل کر کے مسجدوں کی جانب جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت سنا دیجیے۔ جو لوگ اندھیروں میں چل کر کے نماز فجر، نماز عشاء کے لیے مسجدوں کی جانب جاتے تھے،
قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور اور روشنی ہوگی جس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ نمازوں کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندے مسلم کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، علیک بکثرت السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیہ، کہ اے ثوبان تم اللہ کے لیے اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ سجدوں کو لازم کر لو، اس لیے کہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے تمہارے درجے کو بلند فرماتا ہے اور تمہارے گناہ کو مٹاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی نیکی کے بارے میں نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، پہلا عمل جس کے ذریعے سے بندے مسلم کے درجات بلند ہوتے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا ہے۔ بندے مسلم کو جسم سے پانی لگانا ناگوار ہے، مثلا سردی کا موسم ہے، لیکن اس کے باوجود مکمل وضو کرتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، زیادہ قدم چل کر کے جانا مسجدوں کی جانب۔ اور تیسرا عمل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس کے ذریعے سے بندے مسلم کے گناہ معاف ہوتے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ جب بندے مسلم نماز کے لیے چل کر کے جاتا ہے تو بندے مسلم کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے درجات بلند کیے جاتے اور اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضة من فرائض اللہ كانت خطوتاه احداهما تحط خطیئہ والاخرى ترفع درجہ، کہ جو کوئی بندے مسلم اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور وضو کر کے اللہ کے کسی گھر کی جانب، مسجد کی جانب نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے کسی فریضہ کی ادائیگی کرے، جب وہ ایک قدم رکھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے، اذا توضأ احدکم فاحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله عز وجل له حسنہ، کہ جب بندے مسلم وضو کر کے اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے،
جب وہ اپنے داہنے قدم کو رکھتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب بائیں قدم کو اٹھاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بندہ مسلم جب نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد چل کر کے جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ اس نماز کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندے مسلم کے گناہ کو مٹاتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، کہ جو کوئی بندے مسلم اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس نماز سے دوسری نماز کے بیچ جو گناہ ہوتے ہیں اس کے وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بندے مسلم نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کو احرام باندھے ہوئے حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ وہ حاجی جو احرام باندھے ہوئے ہو، حج کے لیے گیا ہوا ہو، جس اجر و ثواب سے وہ بہرہ یاب ہوتا ہے، نماز کے لیے نکلنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاة مکتوبہ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو اس کو احرام باندھے ہوئے حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں فضیلت یہ ہے کہ جب بندے مسلم وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے تو جب تک وہ نماز پڑھ کر کے واپس نہ لوٹ جائے اس وقت تک وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ احدکم فی بیتہ ثم اتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، کہ جب تم میں کا کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ جائے۔ وہ شخص نماز میں ہوتا ہے یہاں تک کہ نماز پڑھ کر کے واپس لوٹ جائے۔ 11ویں فضیلت یہ ہے کہ بندے مسلم جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے، اس شخص کے لیے 2 باتوں سے خلاصی اور چھٹکارا دے دیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جہنم سے اور دوسری چیز نفاق سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، کہ جو شخص 40 دنوں تک با جماعت نماز ادا کرے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اس کی تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر بھی فوت نہ ہو، یعنی شروع سے نماز میں شامل ہو، با جماعت 40 دن پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، اس شخص کو 2 باتوں سے 2 چیزوں سے چھٹکارا دے دیا جاتا ہے۔
براءۃ من النار، پہلا چھٹکارا جو اس کو ملتا ہے وہ جہنم سے، وبراءۃ من النفاق، اور دوسرا چھٹکارا اسے نفاق سے دے دیا جاتا ہے۔ نماز یہ ایمان کی دلیل ہے اور نمازوں کا چھوڑنا یہ نفاق کی دلیل ہے۔ تو جو بندے مسلم پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے اس شخص کو نفاق سے براءت اور چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب بندے مسلم نماز کے لیے جاتا ہے اللہ کی مسجد کی جانب، تو اس شخص کے لیے ہر آنے اور جانے پہ جنت میں مہمان نوازی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، کہ جو شخص نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت اور خوشخبری کی بات ہے کہ بندے مسلم جب نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ 13ویں فضیلت یہ ہے کہ نمازوں کے قائم کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے نمازی کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہوں گے، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس جو جنتوں میں سب سے اعلی، سب سے عمدہ اور سب سے نفیس جنت ہے، اللہ تبارک و تعالی نمازیوں کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا اور اس میں جگہ عطا کرے گا۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنت میں عزت والے ہوں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله احد ان يدخله الجنة، کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پہ فرض قرار دیا ہے، لہذا جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرے اور کسی نماز کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کے ضائع نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی پر وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمازی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ کس قدر عظیم بشارت اور خوشخبری ہے کہ وہ بندے مسلم جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے برخلاف اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ بے نمازی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ جب قیامت کے دن جنت و جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو جب جنتی اپنے کسی دوست اور ساتھی کو جہنم میں دیکھیں گے تو اس سے پوچھیں گے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ تو ان کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑا۔ تو ہر بندے مسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اہم ترین، اس عظیم فریضہ کا اہتمام کرے تاکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت حاصل ہو سکے، خود کو عذاب جہنم سے بچا سکے، اور نماز کے جو یہ فضائل اور برکات اور اس کے جو ثمرات ہیں، بندے مسلم ان برکات و ثمرات کو سمیٹ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کے اہتمام اور ان کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔